آج ہم جن دستاویزات کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن تلنگانہ اسٹیٹ اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن کی یہ کوئی نئی تنظیم نہیں ہے، 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں انہیں تلنگانہ میں اردو میڈیم تعلیم کے لیے کام کرتے ہوئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع میں کیا اہم باتیں ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا کیا کام ہوئے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس لمبے سفر میں کیا کامیابیاں ملیں، کیا مشکلات آئیں اور اب آگے کے کیا منصوبے ہیں۔ یہ تنظیم واقعی اردو میڈیم تعلیم کے میدان میں کافی اہم لگتی ہے۔ بالکل، تو شروعات کرتے ہیں ان کی بنیاد اور شروع کے کام سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ شروع سے ہی اردو میڈیم ٹیچرز اور اسکولوں کے مسائل حل کرنا تھا۔ جی، یہ تو ایک بڑا کام ہے۔ ہاں، اور ان کے شروع کے کاموں میں ایک دلچسپ ذکر سازگار کارناموں کا ملتا ہے، جیسے کہ جو بچے اسکول چھوڑ گئے تھے انہیں واپس اسکول میں لانا۔ ہاں، یہ سازگار کارنامے والی بات خود بتاتی ہے کہ وہ شروع سے ہی عملی مسئلوں پر دھیان دے رہے تھے، اور یہ بھی اہم ہے کہ یہ دستاویزات ان کی کوششوں کو متحدہ اور کمر بستہ جدوجہد کہتی ہیں، یعنی مل کر اور پوری تیاری کے ساتھ۔ بالکل۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ تنظیم تو خود کو غیر سیاسی کہتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی آواز پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مطلب مقامی سطح سے لے کر بالکل ریاستی لیول تک۔ یہ واقعی غور کرنے والی بات ہے، ایک غیر سیاسی تنظیم لیکن سیاسی حلقوں میں اتنی مؤثر۔ خیر، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو علیحدہ تلنگانہ کی تحریک تھی اس میں بھی ان کا کردار مثبت رہا۔ اچھا۔ جی ہاں، انہوں نے ریاست بھر میں جو مہمیں چلیں، جیسے ریل روکو، سکل جنولا سمے، وہ جو بڑی ہڑتال تھی، جی یاد ہے۔ اور ونٹا ورپو یعنی وہ عوامی کچن وغیرہ، ان سب میں حصہ لیا۔ اچھا، تو اس شمولیت سے ظاہر ہے کہ وہ صرف تعلیم تک ہی نہیں رہے بلکہ ریاست بننے کے بڑے عمل میں بھی شریک تھے۔ شاید اسی وجہ سے بعد میں حکومت سے بات چیت میں آسانی ہوئی ہو۔ صرف مطالبات نہیں رکھے بلکہ کمیشن کو باقاعدہ اپنی تجاویز بھی پیش کی۔ زبردست۔ اور صرف تجاویز نہیں، دستاویزات کہتی ہیں کہ انہوں نے دھرنے دیے، میٹنگز کی، تحصیلداروں سے لے کر وزیروں تک سب کو یادداشتیں دیں۔ یہ مستقل مزاجی ہے۔ جی ہاں، یہ تو دکھتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی کامیابی تھی 66 ضلعی سطح کے اردو رینج آفیسرز کی تقرری۔ یہ انتظامی سطح پر اردو کی نمائندگی کے لیے کافی اہم قدم تھا۔ یقیناً، اس سے انتظامی ڈھانچے میں اردو کی ضرورتیں سمجھنے اور پوری کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک اور کامیابی کا ذکر ہے، وہ ہے CNDSE یعنی کمشنر اینڈ ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن۔ ان کے ذریعے تمام سرکاری دفتروں اور اسکولوں پر اردو سائن بورڈز کو لازمی کروانا۔ ہاں، یہ شاید چھوٹی بات لگے، لیکن علامتی طور پر زبان کی پہچان کے لیے بہت اہم ہے۔ اردو میڈیم اساتذہ کے لیے یہ بھی ان کی کوششوں سے ہوا۔ یعنی وہ نچلی سطح سے لے کر پالیسی لیول تک ہر جگہ فعال رہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوئی نمائندگی اور وکالت کی بات۔ اب اگر ہم تعلیمی انفراسٹرکچر اور وسائل کی طرف دیکھیں تو وہاں کیا نظر آتا ہے؟ وہاں بھی ان کا کردار کافی اہم لگتا ہے۔ نئے اردو اسکول بنوانا اور جو پہلے سے تھے انہیں اپ گریڈ کرنا، مطلب پرائمری سے مڈل اور مڈل سے ہائی اسکول تک لے جانا۔ اس کا تو سیدھا فائدہ بچوں کو ہوتا ہوگا، خاص طور پہ گاؤں دیہات میں۔ جی بالکل، جہاں آگے کی پڑھائی کے لیے دور جانا مشکل ہوتا ہے۔ اور ایک مسئلہ جو اکثر سننے میں آتا ہے اردو میڈیم اسکولوں کے ساتھ، وہ ہے کتابوں کا وقت پر نہ ملنا۔ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سال سے UTTS کی کوششوں سے اردو کی کتابیں تعلیمی سال شروع ہونے سے پہلے مل رہی ہیں۔ واقعی؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ بلا شبہ، وقت پر کتابیں مل جائیں تو پڑھائی کی پوری پلاننگ ٹھیک رہتی ہے۔ اسی طرح ٹیچرز کی کمی پوری کرنے کے لیے ودیا والنٹیئرز کا تقرر کروانا بھی ایک اہم کامیابی ہے۔ کتنے والنٹیئرز؟ ریاست بھر میں 623 والنٹیئرز کا تقرر ہوا، اور ان میں اردو کے ساتھ ساتھ تیلگو والنٹیئرز بھی تھے۔ اچھا، یہ نکتہ خاص ہے کہ اردو میڈیم اسکولوں میں تیلگو پڑھانے کے لیے بھی والنٹیئرز رکھوائے گئے۔ یہ تو ایک عملی مسئلے کا حل لگتا ہے۔ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ طلباء کی ساری تعلیمی ضرورتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو اکیڈمی سے جو گرانٹس ملتی ہیں ان میں بھی اضافہ کروایا۔ وہ کیسے؟ سال 2023 میں بہترین استاد کا ایوارڈ 10,000 سے بڑھا کر 25,000 کر دیا گیا، اور اسکولوں کے لیے جو انفراسٹرکچر گرانٹ تھی وہ 25,000 سے 50,000 ہو گئی۔ یہاں تک کہ SSC یعنی 10ویں کے اردو میڈیم ٹاپرز کے لیے بھی انعامی رقم منظور کروائی۔ ایک اور چیز جو مجھے کافی اہم لگی
وہ ہے ریشنلائزیشن. اس عمل سے اردو میڈیم اور ٹونڈا اسکولوں کو چھوٹ دلوانا. دستاویزات کے مطابق تلنگانہ بننے کے بعد سے ہر سال یہ چھوٹ ملی ہے. جی ہاں، ریشنلائزیشن میں تو اکثر کم بچوں والے اسکول بند یا ضم ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اس سے تو چھوٹے میڈیم کے اسکولوں کو خطرہ رہتا ہے. تو یہ چھوٹ ان اسکولوں کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ دکھاتا ہے کہ یو ٹی ایس ٹی صرف نئی چیزیں لانے پر نہیں بلکہ جو موجود ہے اسے بچانے پر بھی دھیان دیتی ہے. صحیح. اب ذرا اساتذہ کی اپنی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں. کیا اس طرف بھی یو ٹی ایس ٹی نے کام کیا؟ دستاویزات تو یہی کہتی ہیں. مثال کے طور پر رمضان میں ٹیچرز کے لیے آدھے دن کی چھٹی کا معاملہ. اچھا. جی 2016 میں جب ایسا لگا کہ شاید یہ سہولت ختم ہو جائے گی تو انہوں نے فوراً نمائندگی کی اور اسے برقرار رکھا. یہ شاید انتظامی طور پر چھوٹی بات لگے لیکن ٹیچرز کے مورال کے لیے، ان کی مذہبی ضرورتوں کے احترام کے لیے اہم ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جب کبھی کسی اردو میڈیم ٹیچر کو غیر منصفانہ طور پر معطل کیا گیا یا نوکری سے نکالا گیا تو ایسوسی ایشن نے مداخلت کی. اچھا، یعنی وہ بیچ میں آئے؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے دھرنے دیے، بڑے افسروں کو اصل بات بتائی اور ٹیچرز کو بحال کروایا. اس سے تو ٹیچرز میں ایک طرح کا تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہوگا کہ کوئی ہے ان کے لیے لڑنے والا. بالکل. وہ زیادہ اعتماد سے کام کر سکتے ہیں. یہ سب مل کر ایک اچھا ماحول بناتا ہے. صحیح. فلاح و بہبود سے آگے بڑھ کر اردو زبان کے فروغ اور طلباء کی مدد کے لیے کیا اقدامات نظر آتے ہیں؟ یہاں بھی ان کے کام کافی پھیلے ہوئے ہیں. 2010 سے ہر سال خواتین کا عالمی دن مناتے ہیں جس میں عورتوں میں تعلیم کی اہمیت، کھیل کود، کمپیوٹر وغیرہ پر بات ہوتی ہے. یعنی صرف ٹیچرز نہیں، کمیونٹی لیول پر بھی سوچتے ہیں. جی ہاں، اور طلباء کے لیے تعلیمی مواد دینا، مقابلہ جاتی امتحانات جیسے TSPSC، ہاں، پبلک سروس کمیشن والے. جی ان کی تیاری میں مدد کرنا، اور خاص طور پر اردو میڈیم کے بچوں کے لیے ماڈل ٹیسٹ کروانا، یہ تو سیدھی مدد ہے. اس کے علاوہ کتابیں بھی چھاپی ہیں، آؤ اردو سیکھیں، بچوں کا ادب، اور ایک سہ ماہی رسالہ بھی نکالتے ہیں. یہ سب تو اردو کے پورے تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے والی باتیں ہیں. بالکل. اچھا، ایک بڑا چیلنج جو پچھلے کچھ سالوں میں آیا وہ تھا کووڈ-19. اس وقت تو تعلیم کا بہت نقصان ہوا. جی ہاں، اور ذرائع کے مطابق کافی اہم کام کیا. انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. ٹیچرز کے لیے زوم اور ویبینارز پر آن لائن ٹریننگ کروائیں جس میں DEOs یعنی ضلع کے تعلیمی افسران بھی شامل ہوئے. اور بچوں کے لیے SSC کے بچوں کے لیے انہوں نے مقامی نیوز چینلز پر آن لائن کلاسز شروع کروائیں جس میں DEOs اور ریاسی وزیروں کا بھی ساتھ تھا. یہ تو وبا کے دوران پڑھائی جاری رکھنے کی بڑی کوشش تھی، لیکن ایک مسئلہ ڈیجیٹل مواد کا اردو میں نہ ہونا بھی تو تھا. بالکل، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کافی جدوجہد کی. SCERT ہے، سائٹ ہے، CNDC ہے، ان سب جگہ نمائندگی کی، دھرنے دیے، اور اس وقت کی جو وزیر تعلیم تھیں محترمہ سبیتا اندرا ریڈی، ان سے ملے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ آخر کار وزیر تعلیم نے CNDC کو ہدایت دی کہ اردو میں ڈیجیٹل کلاسز نشر کی جائیں، اور باقاعدہ تحریری حکم بھی جاری ہوا. یہ تو ان کی مستقل مزاجی کی ایک اور مثال ہے. اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ جو ٹیچرز ان ڈیجیٹل کلاسز میں پڑھا رہے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی وزیر داخلہ کے ہاتھوں. جی، ان تمام کوششوں کے پیچھے اصل طاقت تو تنظیم کی ممبرشپ اور اس کا پھیلاؤ ہے. دستاویزات کہتی ہیں کہ ان کے 7,000 سے زیادہ ممبر ہیں اور وہ ریاست کے تقریباً 28 اضلاع میں ہیں. اور وہ اپنی کامیابیوں کو میڈیا وغیرہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں. بالکل، الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا، ہر طرح سے اس سے آگاہی بڑھتی ہے. اور ان کی نمائندگی کا ایک اور بڑا نتیجہ یہ ہے کہ 481 نئی پوسٹ کی منظوری کے لیے حکومت سے بات چیت چل رہی ہے. یہ تو ہوئی ماضی اور حال کی باتیں. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ مستقبل کے لیے ان کے کیا منصوبے ہیں، اس کا بھی ذکر ہے. ہاں، اور مستقبل کے منصوبوں کی فہرست تو کافی لمبی اور جامع ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب بھی کن مسئلوں کو اہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ٹیچرز کی پوسٹ کے حوالے سے کیا مطالبات ہیں؟ اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو مدارس اپ گریڈ ہوئے ہیں ان میں نئی پوسٹس منظور ہوں. دوسرا، TRT 2017 کی کچھ پوسٹس ہیں، انہیں ڈی ریزرو کر کے جنرل کیٹیگری میں لایا جائے. اچھا. تیسرا،
ہائی اسکول میں انگریزی پڑھانے کے لیے اردو میڈیم کی بنیاد پر الگ سے تقرری، تبادلے اور ترقی کا سسٹم ہو۔ اور چوتھا، سہ لسانی فارمولے کے تحت ہر تلگو میڈیم اسکول میں ایک اردو پوسٹ ہو۔ یہ سہ لسانی فارمولے والا مطالبہ تو کافی بڑا ہے، اس سے تو اردو کا دائرہ بہت بڑھ جائے گا۔ انتظامی اور ٹیچرز کے فائدے کے لیے کیا منصوبے ہیں؟ یہاں وہ دوسری ریاستوں کی مثال دے کر جمعہ کو آدھے دن کی چھٹی مانگ رہے ہیں، عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی چھٹی چاہتے ہیں، اور انتظامی طور پر ہر ضلع کے DEO آفس میں ایک اردو مانیٹرنگ آفیسر یا اردو آفیسر کی پوسٹ چاہتے ہیں۔ اور تعلیمی پالیسی اور معیار کے بارے میں؟ یہاں دو اہم باتیں ہیں۔ ایک تو اردو میڈیم ٹیچرز کے لیے بھی باقی میڈیمز کی طرح ان سروس ٹریننگ ہو۔ دوسرا، جو نئی قومی تعلیمی پالیسی ہے NEP 2020، اس کے تحت اردو میڈیم کے لیے بھی وہ سب سہولتیں، نصاب اور مواد یقینی بنایا جائے جو تیلگو اور انگریزی کے لیے ہے۔ یہ NEP 2020 والا نقطہ تو آگے چل کے بہت اہم ہوگا۔ اچھا، انفراسٹرکچر اور وسائل کے بارے میں کیا منصوبے ہیں؟ یہاں وہ تسلسل چاہتے ہیں، مطلب ضرورت کے مطابق اسکولوں کی عمارتیں بنیں، دوسری سہولتیں ملیں، تمام اضلاع میں اردو کتابیں وقت پر ملیں اور ہر اسکول تک پہنچیں، اور ہر اسکول اور MRC یعنی منڈل ریسورس سینٹر پر اردو سائن بورڈ لگیں۔ آخر میں اردو اکیڈمی اور زبان کے فروغ کے حوالے سے بھی کچھ منصوبے ہیں؟ جی، دو خاص ہیں۔ ایک تو اردو اکیڈمی کے ذریعے اردو میڈیم مدارس میں ودیا والنٹیئرز کی تقرری کے لیے نمائندگی کرنا، اور دوسرا اردو اکیڈمی سے ایک بین الاقوامی یوم اردو کانفرنس منعقد کروانا۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن تلنگانہ اسٹیٹ یعنی UTTS کی کہانی ایک مسلسل جدوجہد کی کہانی ہے۔ 2 دہائیوں سے زیادہ کے سفر میں انہوں نے نمائندگی، انفراسٹرکچر، ٹیچرز کی بھلائی اور اردو کے فروغ جیسے کئی محاذوں پر کام کیا ہے، ٹھوس کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، اور مستقبل کے لیے بھی ان کے پاس واضح ہدف کا ایک لمبا منصوبہ ہے۔ بالکل، اور ان دستاویزات کو دیکھتے ہوئے ایک بات بہت صاف نظر آتی ہے کہ کسی بھی کمیونٹی، خاص طور پر ایک لسانی اقلیت کی تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک منظم اور مسلسل کوشش کرنے والی تنظیم کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ UTTS کی تاریخ اس کی مثال ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ مستقبل کے ان ارادوں کو، جو کافی بڑے ہیں، اس تیزی سے بدلتے ہوئے تعلیمی اور سیاسی ماحول میں حقیقت بنانے کے لیے انہیں کن نئی حکمت عملیوں، وسائل اور شاید نئے اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔